اسلام میں مذہبی فکر کی تشکیل نو محمد اقبال کے اسلامی فلسفے پر دیے گئے لیکچرز کا ایک مجموعہ ہے جو انہوں نے اسلامی فلسفے پر دیے تھے۔ اس کتاب میں اقبال نے اسلام کی نئی فکری تشریح پیش کی ہے، یعنی دین کو جدید دور کے مطابق سمجھنے اور اس پر غور کرنے کی بات کی ہے۔ یہ ایک گہری اور علمی کتاب ہے جس میں اقبال نے بتایا ہے کہ کس طرح اسلام کا فلسفہ وقت کے ساتھ ترقی کر سکتا ہے۔ اس کتاب میں کل 7 لیکچر شامل ہیں جو علامہ اقبال نے اسلامی فلسفے پر دیے تھے۔ پہلا، علم اور تجربے کے ذرائع۔ اس لیکچر میں بتایا گیا ہے کہ ہم دین اور دنیا کو سمجھنے کے لیے کن ذرائع کا استعمال کرتے ہیں۔ دوسرا لیکچر ہے اسلام میں فکر دینی کی نشوونما۔ اس میں اسلامی سوچ اور فلسفے کی ترقی کا ذکر کیا گیا ہے۔ تیسرا لیکچر تصوف اور مذہبی تجربہ۔ اس لیکچر میں صوفیانہ خیالات اور مذہبی تجربات کی وضاحت کی گئی ہے۔ چوتھا لیکچر خدا کا تصور اور جدید فلسفہ۔ اس میں اللہ کے تصور کو جدید فلسفے کی روشنی میں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ پانچواں ہے اسلامی ثقافت کا اصول حرکت۔ اس لیکچر میں اسلام کی ترقی اور تبدیلی کے اصول پر بات کی گئی ہے۔ چھٹا لیکچر مسئلہ تقدیر و تدبیر۔ اس میں قسمت اور انسان کی کوشش تدبیر کے درمیان تعلق پر گفتگو کی گئی ہے۔ ساتواں، دین اور ملت کی تشکیل جدید۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اسلام کو موجودہ دور میں کیسے سمجھا اور نافذ کیا جا سکتا ہے۔ یہ لیکچرز اقبال نے 1930 کے قریب مختلف مقامات پہ دیے اور بعد میں انہیں کتاب کی صورت میں شائع کیا گیا۔ پہلا لیکچر، علم اور تجربے کے ذرائع۔ علامہ اقبال کا پہلا لیکچر کا عنوان علم اور تجربے کے ذرائع ہے۔ اس لیکچر میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم علم کیسے حاصل کرتے ہیں اور تجربے کا اس میں کیا کردار ہوتا ہے۔ علم حاصل کرنے کے ذرائع۔ اقبال کے مطابق انسان کو علم حاصل کرنے کے 3 بنیادی ذرائع ہیں۔ پہلا ہے حواس۔ یہ سب سے بنیادی ذریعہ ہے جس میں ہم اپنی آنکھوں، کانوں، ناک، زبان اور ہاتھوں کے ذریعے ارد گرد کی دنیا کو محسوس کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم چیزوں کو دیکھ کر، آوازیں سن کر یا چیزوں کو چھو کر ان کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ دوسرا، عقل۔ یہ وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے انسان چیزوں کو سمجھتا، سوچتا اور تجزیہ کرتا ہے۔ عقل ہمیں صرف دیکھنے یا سننے پر انحصار نہیں کرنے دیتی، بلکہ ہم اس کے ذریعے مختلف چیزوں کے آپس کے تعلقات اور نتائج نکال سکتے ہیں۔ تیسرا، وجدان یا روحانی تجربہ۔ یہ وہ علم ہے جو ہمیں دل یا باطنی تجربے کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ صوفیہ اور اہل روحانیت اس ذریعے کو سب سے اہم مانتے ہیں کیونکہ اس کے ذریعے انسان کو خدا کی معرفت یعنی قربت اور پہچان حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا، سائنس اور مذہب میں علم کا فرق۔ اقبال نے اس لیکچر میں سائنس اور مذہب کے علم کے فرق پر بھی بات کی تھی۔ سائنس تجرباتی اور مشاہدے پر انحصار کرتا ہے۔ یہ دنیا کی مادی حقیقتوں کو جاننے کا ذریعہ ہے۔ مذہب کا علم وجدان اور روحانی تجربے پر زیادہ زور دیتا ہے۔ یہ ہمیں خدا اور کائنات کے مقصد کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ اقبال کے مطابق دونوں علم کے ذرائع اپنی جگہ پر ضروری ہیں اور ایک دوسرے کے مخالف نہیں بلکہ مل کر چلنے چاہیے۔ اب مذہبی تجربہ کیوں ضروری ہے؟ اقبال کہتے ہیں کہ مذہبی تجربہ یا اسپریچول ایکسپیرینس بھی اتنا ہی حقیقی ہوتا ہے جتنا سائنسی تجربہ۔ جس طرح ایک سائنسدان تجربے کر کے کسی نتیجے پر پہنچتا ہے،
اسی طرح ایک صوفیہ یا ولی اللہ اپنے روحانی تجربے کے ذریعے حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مذہبی تجربہ ایک شخص پرسنل تجربہ ہوتا ہے اور اسے مکمل طور پہ دوسروں کو سائنسی طریقے سے سمجھانا مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیکچر میں انہوں نے اسلامی نقطہ نظر کو بھی بیان کیا۔ اقبال بتاتے ہیں کہ اسلام میں علم اور تجربے کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ قرآن بار بار انسان کو غور و فکر، تدبر کرنے، دنیا کا مشاہدہ کرنے اور علم حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اسلام میں عقل اور وحی دونوں کو اہمیت دی گئی ہے۔ تو اقبال نے اس لیکچر میں یہ ثابت کرتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے 3 ذرائع، حواس، عقل اور روحانی تجربہ، سب اہم ہیں۔ ہمیں صرف سائنسی علم پر انحصار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مذہبی اور روحانی علم کو بھی اہمیت دینی چاہیے تاکہ ہم حقیقت کو مکمل طور پہ سمجھ سکیں۔ یہ پہلا لیکچر ایک بنیاد فراہم کرتا ہے کہ ہم علم کو کیسے حاصل کرتے ہیں، اور آگے کے لیکچر میں اقبال اسی بنیاد پر اسلامی فلسفے کی تشریح کرتے ہیں۔ دوسرا لیکچر، اسلام میں فکر دینی کی نشو و نما۔ یہ لیکچر علامہ اقبال کے 7 لیکچر میں سے دوسرا ہے جس میں وہ اسلامی فکر کے ارتقاء اور نشو و نما پر بات کرتے ہیں۔ اقبال اس بات کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کے آغاز سے لے کر بعد کے ادوار تک دینی سوچ اور اسلامی فلسفے کیسے ترقی کرتا رہا اور اس پر مختلف زمانوں میں کن چیزوں نے اثر ڈالا۔ اسلام کی ابتدا اور اس کی فکری بنیادیں۔ اقبال سب سے پہلے یہ بتاتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد توحید پر ہے۔ یہ ایک ایسا تصور ہے جو نہ صرف مذہبی ہے بلکہ فکری اور فلسفیانہ لحاظ سے بھی بہت اہم ہے۔ اسلام نے روایتی مذہبی سوچ کو بدلا۔ اسلام سے پہلے مختلف تہذیبوں میں مذہب زیادہ تر رسوم و رواج اور کہانیوں پر مبنی تھا، لیکن اسلام نے مذہب کو ایک عقلی اور سادہ بنیاد دی، جہاں ایمان صرف اندھی تقلید پر نہیں بلکہ عقل اور دلیل پر بھی مبنی ہے۔ وحی اور عقل کا امتزاج۔ اسلام میں وحی یعنی قرآن کو بنیادی ذریعہ مانا گیا، لیکن ساتھ میں انسان کی عقل کو بھی استعمال کرنے کی ترغیب دی گئی۔ ابتدائی دور میں اسلامی فکر کی ترقی۔ اقبال اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی دور میں دینی فکر بہت ترقی کر رہی تھی۔ قرآن غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن بار بار کہتا ہے کہ لوگ کائنات پر غور کریں، عقل استعمال کریں اور علم حاصل کریں۔ حدیث اور فقہ کی ترقی۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں فقہ اور حدیث کو مرتب کیا گیا تاکہ اسلامی معاشرے کو منظم کیا جا سکے۔ اجتہاد کی اہمیت۔ اسلام میں اجتہاد یعنی نئے حالات کے مطابق دین کو سمجھنے اور مسائل کا حل نکالنے پر زور دیا گیا۔ اسلامی فلسفہ اور یونانی فکر کا اثر۔ جب اسلام کا دائرہ عرب سے باہر پھیلا تو مسلمانوں کو یونانی فلسفے اور دوسری تہذیبوں کے علوم سے واسطہ پڑا۔ مسلمانوں نے یونانی فلسفے کا مطالعہ کیا۔ عباسی دور میں مسلمانوں نے افلاطون، ارسطو اور سقراط جیسے یونانی فلسفے کے نظریات کا ترجمہ کیا اور ان پر بحث کی۔ اسلامی فلسفے کی بنیاد پڑی۔ مسلمانوں نے یونانی فلسفے کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی۔ اس سے الکندی، فارابی، ابن سینا اور ابن رشد جیسے بڑے فلسفی پیدا ہوئے۔ تصوف کی ترقی۔ جہاں فلسفیوں نے عقل کو اہمیت دی، وہاں صوفیاؤں نے روحانی تجربے پر زور دیا۔ صوفیہ کا ماننا تھا کہ خدا کو صرف دلیل اور عقل سے نہیں بلکہ محبت اور وجدان سے بھی پہچانا جا سکتا ہے۔ اسلامی فکر میں جمود کیوں آیا؟ اقبال اس بات پر بھی روشنی ڈالتے ہیں کہ ایک وقت کے بعد اسلامی دنیا میں فکری جمود کیوں آ گیا۔ اجتہاد کی بندش۔
کچھ علماء نے اجتہاد، نئے مسائل پر غور و فکر کے دروازے بند کر دیے اور تقلید کو زیادہ اہمیت دینے لگے۔ اس سے نئے خیالات اور فکری ترقی رک گئی۔ تصوف میں انتہا پسندی، بعض صوفی فرقوں نے دنیاوی علم اور عقل کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا، جس سے اسلامی معاشرے میں سائنسی اور فکری ترقی کم ہو گئی۔ سیاسی زوال، مسلمانوں کی سیاسی طاقت کمزور ہوئی اور علمی ترقی بھی رک گئی۔ جب یورپ میں سائنس اور فلسفی ترقی کر رہے تھے تب مسلمانوں میں جمود تھا۔ جدید دور میں اسلامی فکر کی بحالی، اقبال کہتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اسلامی فکر کو دوبارہ زندہ کیا جائے۔ قرآن پر دوبارہ غور و فکر۔ اقبال کے مطابق ہمیں قرآن کو ایک زندہ اور متحرک کتاب کے طور پر دیکھنا چاہیے جو ہر زمانے کے مسائل کا حل دے سکتی ہے۔ اجتہاد کو دوبارہ زندہ کرنا، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اجتہاد کے دروازے دوبارہ کھولیں اور جدید دنیا کے مطابق اسلامی اصولوں کی نئی تشریح کریں۔ سائنس اور دین کا امتزاج، اقبال کے مطابق اسلام سائنس اور روحانیت دونوں کو یکجا کر سکتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جدید سائنس، فلسفہ اور ٹیکنالوجی کو اپنائیں، لیکن ساتھ میں اپنے دینی اصولوں کو بھی برقرار رکھیں۔ اقبال اس دوسرے لیکچر میں یہ ثابت کرتے ہیں کہ اسلامی فکر ہمیشہ ترقی کرتی رہی، لیکن بعد میں جمود آ گیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ مسلمان قرآن، اجتہاد اور جدید علوم کی روشنی میں اپنی دینی فکر کو دوبارہ زندہ کریں تاکہ اسلام کے حقیقی پیغام کو سمجھا جا سکے اور اسے آج کی دنیا کے مطابق ڈھالا جا سکے۔ یہ لیکچر دراصل اقبال کے فکری فلسفے کی بنیاد ہے، جہاں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اسلام جامد نہیں بلکہ متحرک دین ہے جو ہر دور کے چیلنجز کا سامنا کر سکتا ہے۔ علامہ اقبال کے تیسرے لیکچر تصوف اور مذہبی تجربے میں وہ تصوف، روحانیت اور انسان کے ذاتی مذہبی تجربے پہ بات کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان کو خدا کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے اور اس راستے میں عقل، دل اور وجدان کا کیا کردار ہے۔ تصوف کیا ہے؟ تصوف کا مطلب ہے اللہ سے گہرا تعلق قائم کرنا اور روحانی پاکیزگی حاصل کرنا۔ صوفی لوگ دنیاوی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کی محبت میں ڈوب جاتے ہیں۔ مذہبی تجربہ کیا ہوتا ہے؟ مذہبی تجربہ وہ کیفیت ہوتی ہے جب ایک انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے بہت قریب ہے۔ یہ تجربہ کسی مخصوص عمل یا عبادت سے حاصل ہو سکتا ہے، جیسے نماز، دعا یا گہری سوچ، مراقبے کے ذریعے۔ عقل اور وجدان، دل کی گہرائی سے محسوس کرنا۔ اقبال کہتے ہیں کہ صرف عقل سے اللہ کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ انسان کو اللہ کا قرب پانے کے لیے اپنے اندر کی دنیا، روح کو بھی پہچاننا ضروری ہے۔ یعنی صرف سوچنے سے نہیں بلکہ سچے دل اور احساسات سے اللہ کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسلامی تصوف اور دیگر مذاہب، اسی لیکچر میں اقبال نے یہ بھی بتایا کہ مختلف مذاہب میں بھی روحانی تجربات ہوتے ہیں، لیکن اسلامی تصوف کا نظریہ سب سے منفرد ہے کیونکہ یہ عمل اور زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، نہ کہ دنیا سے الگ ہونے کا نام ہے۔ اقبال ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ حقیقی تصوف وہی ہے جو انسان کو عمل، محنت، اچھے کام، سچائی کی طرف لے جائے، نہ کہ دنیا سے دور کرے۔ اسلام میں مذہبی تجربہ انسان کو کمزور نہیں بلکہ مضبوط بناتا ہے تاکہ وہ دنیا میں کچھ بڑا اور اچھا کر سکیں۔ یہ لیکچر ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ سے سچا تعلق بنانے کے لیے صرف عبادت کافی نہیں بلکہ سوچ، عمل اور محبت کا امتزاج ضروری ہے۔ علامہ اقبال کے چوتھے لیکچر خدا کا تصور اور جدید فلسفہ، اس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ مختلف زمانوں میں خدا کے بارے میں کیا خیالات رہے ہیں اور جدید فلسفہ، نئی سوچ اس بارے میں کیا کہتی ہے۔
وہ اسلام کے خدا کے تصور کو دوسرے نظریات سے موازنہ کرتے ہیں اور وضاحت کرتے ہیں کہ خدا کا تصور صرف سوچنے یا فلسفیانہ بحث کرنے کی چیز نہیں، بلکہ یہ انسان کی زندگی پر گہرا اثر رکھتا ہے۔ خدا کا تصور مختلف فلسفوں میں۔ قدیم زمانے میں لوگ مختلف طریقوں سے خدا کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ کچھ نے اسے ایک طاقت مانا، کچھ نے اسے کائنات کے اندر ہی محدود کر دیا۔ جدید مغربی فلسفے بھی خدا کے بارے میں سوالات کرتا ہے، لیکن بعض فلسفی خدا کے وجود پر شک کرتے ہیں یا اسے ایک خیال سمجھتے ہیں۔ اسلام میں خدا کا تصور۔ اسلام میں اللہ کو ایک زندہ، فعال اور قریب سمجھا جاتا ہے جو کائنات کو چلا رہا ہے اور انسان کے ساتھ براہ راست تعلق رکھتا ہے۔ اللہ صرف ایک خیال نہیں بلکہ حقیقی ہستی ہے جو انسان کو زندگی میں راہ دکھاتی ہے۔ اللہ کا تصور صرف عبادت تک محدود نہیں بلکہ یہ انسان کو عمل اور ذمہ داری کا درس دیتا ہے۔ جدید سائنس اور فلسفے کا اثر۔ جدید سائنس اور فلسفہ بعض اوقات خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے بجائے فطری قوانین پر زور دیتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ سائنس اور فلسفہ اگرچہ چیزوں کی وضاحت کر سکتے ہیں مگر خدا کو مکمل طور پہ سمجھ نہیں سکتے کیونکہ وہ انسانی عقل سے بلند ہے۔ اقبال سمجھاتے ہیں کہ خدا کا تصور صرف ایک خیالی بات نہیں بلکہ عملی حقیقت ہے جو انسان کی زندگی میں ایک طاقت پیدا کرتا ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ جدید سائنس اور فلسفے کو سمجھے لیکن اپنے ایمان کو کمزور نہ ہونے دے۔ اسلام میں خدا کا تصور انسان کو زندگی میں جدوجہد، خودی اور ترقی کی راہ دکھاتا ہے۔ اقبال ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ خدا کا تصور صرف عقلی بحث تک محدود نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمیں اس پر یقین رکھتے ہوئے عملی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ کی ذات ہمیں عمل، محنت اور بہتر زندگی گزارنے کی ہمت دیتی ہے اور یہ تصور صرف نظریاتی نہیں بلکہ حقیقت پر مبنی ہے۔ اسلامی ثقافت کا اصول حرکت۔ یہ علامہ محمد اقبال کا 5واں لیکچر ہے۔ اس لیکچر میں وہ اسلام کے اندر ایک بنیادی اصول پر بات کرتے ہیں جسے وہ اصول حرکت کہتے ہیں۔ اقبال کا بنیادی سوال یہ ہے، کیا اسلام ایک جامد مذہب ہے یا اس میں ترقی اور ارتقاء کی گنجائش موجود ہے؟ اقبال کے مطابق اسلام کی اصل روح حرکت، ترقی اور اجتہاد میں پوشیدہ ہے۔ اگر اسلامی ثقافت میں اجتہاد کو زندہ رکھا جائے تو مسلمان ہر دور کے مطابق ترقی کر سکتے ہیں، لیکن اگر اجتہاد کو روک دیا جائے تو اسلامی دنیا میں جمود پیدا ہو جاتا ہے۔ اسلام میں اصول حرکت کی بنیاد۔ اقبال سب سے پہلے یہ واضح کرتے ہیں کہ اسلام صرف عبادات اور مذہبی رسومات کا مجموعہ نہیں بلکہ یہ ایک زندہ اور متحرک نظام ہے جو ہر دور کے ساتھ آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ قرآن کی تعلیمات اور حرکت اور تبدیلی کی دعوت۔ قرآن میں اللہ بار بار کائنات میں غور و فکر کرنے، علم حاصل کرنے اور حالات کے مطابق فیصلہ کرنے پر زور دیتے ہیں۔ مثالیں، اور جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں، اور ہم ہر قوم کے لیے اس کے حالات کے مطابق شریعت اور راستہ مقرر کرتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام ایک متحرک دین ہے جو زمانے کے تقاضوں کے مطابق خود کو ڈھال سکتا ہے۔ اسلامی فقہ اور اصول اجتہاد۔ اسلامی قوانین کی بنیاد قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس پر ہے، لیکن وقت کے ساتھ نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں جن کا حل قرآن اور حدیث میں براہ راست نہیں ملتا۔ ایسے مسائل کے حل کے لیے اجتہاد کا اصول دیا گیا ہے۔ اجتہاد کیا ہے؟ اجتہاد کا مطلب ہے عقل اور فہم کا استعمال کر کے نئے مسائل کا اسلامی حل تلاش کرنا۔
اجتہاد کی ضرورت کیوں ہے؟ زمانہ بدلتا رہتا ہے، اس لیے نئے مسائل کا حل بھی نئی تشریحات کے ذریعے نکالنا ضروری ہے۔ اگر اجتہاد نہ ہو تو اسلامی معاشرہ جمود کا شکار ہو جائے اور ترقی نہیں کر سکے گا۔ اسلامی تاریخ میں اجتہاد کی مثالیں: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن و حدیث کے اصولوں کے مطابق نئے فیصلے کیے، مثلاً جنگی قیدیوں کا معاملہ، زکوٰۃ کی تقسیم۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد نے اپنے دور کے مسائل کے مطابق اسلامی قوانین کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلامی ثقافت میں اصول حرکت ہمیشہ موجود رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اسلامی فکر میں جمود کیوں آیا؟ اقبال اس بات پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ بعد کے مسلمانوں نے اجتہاد کے دروازے بند کر دیے اور صرف پرانی روایات کی پیروی پر زور دیا۔ جمود کے اسباب: تقلید کا رجحان، اجتہاد کی جگہ تقلید، صرف پرانے علماء کی پیروی کو فروغ دیا گیا۔ اس کی وجہ سے اسلامی دنیا میں نئے خیالات پر پابندی لگ گئی۔ سیاسی زوال اور اجتہاد کی بندش، مسلمانوں کی بڑی سلطنتیں زوال کا شکار ہوئیں۔ علماء اور حکمرانوں نے نئے خیالات کو دبانا شروع کر دیا تاکہ ان کا اقتدار قائم رہے۔ سائنسی اور جدید علوم کو چھوڑ دینا: یورپ میں رینیسانس کے بعد سائنس اور فلسفے نے ترقی کی، لیکن مسلمان ان علوم سے دور ہوتے چلے گئے۔ اس کی وجہ سے اسلامی معاشرہ جدید دنیا سے پیچھے رہ گیا۔ اقبال کہتے ہیں، جدید دور میں اصول حرکت کی بحالی۔ اقبال کہتے ہیں کہ اب ہمیں اسلام کے اصول حرکت کو دوبارہ زندہ کرنا ہوگا تاکہ ہم جدید دنیا میں ترقی کر سکیں۔ نئے اجتہاد کی ضرورت: اقبال کے مطابق ہمیں اجتہاد کو دوبارہ اپنانا ہوگا اور قرآن کی اصل روح کے مطابق نئے مسائل کے حل تلاش کرنے ہوں گے۔ اسلام میں جدید سائنس میں ہم آہنگی: اقبال کہتے ہیں، اسلام اور جدید سائنس میں کوئی تضاد نہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ سائنس، فلسفہ اور جدید ٹیکنالوجی کو اپنائیں، لیکن اپنی دینی اقدار کے ساتھ۔ اسلامی ممالک میں قانونی اصطلاحات: اقبال تجویز کرتے ہیں کہ اسلامی ممالک کو اپنے قوانین اور سماجی نظام میں اجتہاد کے اصول کو شامل کرنا چاہیے تاکہ وہ جدید چیلنجز کا سامنا کر سکیں۔ اجتہاد کے جدید ذرائع: کیا آج کے دور میں اجتہاد ممکن ہے؟ اقبال کے مطابق اجتہاد آج کے دور میں بھی ممکن ہے، لیکن اس کے لیے مسلمانوں کو اجتماعی سطح پر غور و فکر کرنا ہوگا۔ کون اجتہاد کرے؟ جدید دور میں اجتہاد کا کام صرف علماء تک محدود نہیں ہونا چاہیے۔ جدید سائنسدان، دانشور اور ماہر قانون کو بھی اجتہاد کے عمل میں شامل کیا جانا چاہیے۔ اجتماعی اجتہاد: اقبال یہ تجویز دیتے ہیں کہ آج اجتہاد انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی ہونا چاہیے۔ اسلامی ممالک کو پارلیمنٹ کے ذریعے نئے مسائل کا حل نکالنا چاہیے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اسلامی ثقافت میں اصول حرکت کی اہمیت: اقبال کے مطابق اسلام کوئی جامد مذہب نہیں بلکہ ایک متحرک نظام ہے۔ اجتہاد اسلام کا بنیادی اصول ہے اور اس کے بغیر اسلامی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کو جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کو اپنانا چاہیے، لیکن اپنی دینی اقدار کے مطابق۔ اجتماعی اجتہاد کے ذریعے اسلامی دنیا کو دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے۔ اقبال کا پیغام ہے کہ اسلامی فکر کو دوبارہ زندہ کرو۔ اگر مسلمان اجتہاد کو اپنا لیں تو وہ دنیا کی ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں۔ اقبال اس لیکچر میں ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اسلامی ثقافت کا اصول حرکت ہی ہمیں جدید دنیا میں آگے لے جا سکتا ہے۔ اگر ہم تقلید کو چھوڑ کر اجتہاد کی راہ اپنائیں تو ہم ایک بار پھر
علمی، سائنسی اور فکری ترقی حاصل کر سکتے ہیں۔ علامہ اقبال کے چھٹے لیکچر مسئلہ تقدیر و تدبیر میں وہ اس سوال پر بات کرتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں تقدیر اور تدبیر کا کیا کردار ہے، یعنی کیا سب کچھ پہلے سے طے ہے یا انسان اپنی محنت اور کوشش سے اپنی زندگی بدل سکتا ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ تقدیر کا مطلب ہے وہ چیزیں جو اللہ نے پہلے سے طے کرتی ہیں، جیسے موت، پیدائش اور کچھ فطری قوانین، مثلا سورج کا نکلنا اور ڈوبنا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے اور انسان کا کوئی اختیار نہیں، مگر اقبال اس سوچ سے اختلاف کرتے ہیں۔ تدبیر، انسان کی کوشش کیا ہے؟ تدبیر کا مطلب ہے کہ انسان کو اللہ نے سوچنے، فیصلہ کرنے اور محنت کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں صرف قسمت کے بھروسے نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیں یہ طاقت دی ہے کہ ہم اپنی زندگی بہتر بنا سکیں۔ اگر سب کچھ پہلے سے طے ہو اور انسان کچھ نہ کر سکے تو پھر محنت اور جد و جہد کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، جبکہ اسلام ہمیں عمل اور جد و جہد کا درس دیتا ہے۔ اقبال کا ماننا ہے کہ تقدیر صرف وہی نہیں جو پہلے سے لکھی گئی ہے، بلکہ یہ بھی ہے جو ہم اپنی محنت سے بناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان کو خود کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اپنی تقدیر خود لکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ اچھے یا برے راستے کا انتخاب کرے اور اسی پر اس کی کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار ہے۔ اسلام میں تقدیر اور تدبیر، اسلام میں بھی یہی سکھایا گیا ہے کہ دعا اور کوشش دونوں ضروری ہے۔ قرآن میں کئی جگہوں پر محنت، ہمت اور عمل پر زور دیا گیا ہے، نہ کہ صرف قسمت پر بھروسہ کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اقبال سمجھاتے ہیں کہ مسلمان کو قسمت کا بہانہ بنا کر بیٹھ نہیں جانا چاہیے، بلکہ اپنی محنت سے اپنی تقدیر خود بنانی چاہیے۔ جو قومیں محنت نہیں کرتی اور صرف تقدیر کا انتظار کرتی ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اللہ انسان کی مدد تب کرتا ہے جب وہ خود بھی کوشش کرتا ہے۔ اقبال ہمیں ہمت، خودی اور عمل کا سبق دیتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ تقدیر وہی ہے جو ہم اپنی محنت اور جد و جہد سے بناتے ہیں۔ ہمیں اپنی قسمت بدلنے کے لیے خود کوشش کرنی ہوگی، صرف دعا یا انتظار کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ علامہ اقبال کے 7ویں لیکچر دین اور ملت کی تشکیل جدید میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اسلام کو نئے دور کے مطابق کیسے سمجھا جا سکتا ہے اور مسلمانوں کو اپنی ملت کو ترقی دینے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ وہ لکھتے ہیں، دین ہمیشہ زندہ رہنے والا نظام ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اسلام صرف ماضی کی یادگار نہیں، بلکہ ایک زندہ دین ہے جو ہر زمانے کے مطابق اپنی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اگرچہ اسلامی اصول، قرآن و سنت ہمیشہ ایک جیسے رہیں گے، لیکن مسلمانوں کو اپنے زمانے کے مطابق دین کی سمجھ پیدا کرنی ہوگی۔ ملت کی تشکیل جدید، ملت کا مطلب ہے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی، یعنی وہ ایک قوم کی صورت میں کیسے رہتے ہیں۔ اقبال سمجھاتے ہیں کہ اگر مسلمان ترقی کرنا چاہتے ہیں تو انہیں اپنے دین کو جدید سائنس، فلسفے اور زندگی کی نئی ضروریات کے مطابق سمجھنا ہوگا۔ محض پرانی روایات کو دہرانے سے ترقی نہیں ہوگی، بلکہ نئے سوالات کے جواب تلاش کرنے ہوں گے۔ اجتہاد، نئے مسائل پر غور و فکر، اقبال کہتے ہیں کہ اسلام میں اجتہاد، نئے مسائل پر غور کرنا اور ان کا حل نکالنا بہت ضروری ہے۔ اگر مسلمان اجتہاد نہیں کریں گے تو وہ پیچھے رہ جائیں گے اور دوسروں پر انحصار کریں گے۔ اجتہاد کا مطلب دین میں نیا اضافہ کرنا نہیں، بلکہ اصل دین کو سمجھ کر زمانے کے مطابق اس کی تشریح کرنا ہے۔ اسلامی ریاست اور جدید دنیا، اقبال کا ماننا تھا کہ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں،
بلکہ ایک مکمل نظام زندگی ہے جس میں حکومت، معیشت اور سماجی اصول بھی شامل ہیں۔ مسلمانوں کو ایسی ریاست بنانی چاہیے جہاں وہ اپنے دین پر آزادی سے عمل کر سکیں اور جدید دنیا کے تقاضوں کو بھی پورا کریں۔ وہ اسلامی اصولوں پر چلنے والی خود مختار مسلم ریاست کی ضرورت پر زور دیتے ہیں جہاں اجتہاد کے ذریعے اسلام کو عملی طور پر نافذ کیا جا سکے۔ اقبال ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اسلام صرف ماضی کی چیز نہیں بلکہ ہر دور کے لیے رہنمائی دینے والا دین ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اجتہاد کریں، جدید دنیا کو سمجھیں اور ایک مضبوط ملت بنائیں تاکہ وہ دنیا میں باعزت طریقے سے جی سکیں اور ترقی کر سکیں۔ تو اقبال کے مطابق مسلمانوں کو صرف ماضی پر فخر کرنے کے بجائے نئے دور کے چیلنجز کا سامنا کرنا چاہیے۔ ہمیں جدید سائنس، فلسفہ اور دنیاوی ترقی کو اپنانا ہوگا، لیکن اپنی اسلامی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے۔ اجتہاد اور فکری آزادی ہی ملت اسلامیہ کی ترقی کا راستہ ہے۔ علامہ اقبال کے 7 لیکچر سے کچھ اہم اقتباسات۔ علم اور تجربے کے ذرائع۔ اقبال فرماتے ہیں، خالص تجربہ ہی علم کی اصل بنیاد ہے اور مذہبی تجربہ بھی ایک حقیقی تجربہ ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آسان الفاظ میں اقبال کہتے ہیں کہ جیسے سائنسی تجربات سے ہمیں حقائق کا علم ہوتا ہے، اسی طرح مذہبی تجربات بھی سچے اور حقیقی ہوتے ہیں اور ان دونوں میں فرق نہیں بلکہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ اسلام میں فکری دینی کی نشو و نما۔ اقبال فرماتے ہیں، اسلام کا مزاج جامد نہیں بلکہ ایک متحرک قوت ہے جو ہر دور کے ساتھ آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ آسان الفاظ میں اقبال کہتے ہیں، اسلام صرف ماضی کی تقلید کا نام نہیں بلکہ ایک ایسا دین ہے جو ہر زمانے کے مطابق ترقی کر سکتا ہے۔ خدا کا تصور اور جدید فلسفہ۔ اقبال فرماتے ہیں، خدا جامد قوت نہیں بلکہ ایک زندہ اور متحرک حقیقت ہے اور دعا انسان کو اس حقیقت سے جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ آسان الفاظ میں اقبال کہتے ہیں، اللہ کوئی دور بیٹھا ہوا نگراں نہیں بلکہ وہ ہر لمحے ہمارے قریب ہے۔ دعا کے ذریعے ہم اس سے اپنا تعلق مضبوط بنا سکتے ہیں۔ خودی، تقدیر اور حیات بعد الموت۔ اقبال فرماتے ہیں، انسانی خودی کی طاقت کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو پہچانے اور ان کا صحیح استعمال کرے۔ آسان الفاظ میں اقبال کہتے ہیں کہ ہر انسان میں بے پناہ صلاحیتیں موجود ہیں، لیکن کامیابی اسی کو ملتی ہے جو اپنی خودی کو پہچان کر محنت کرتا ہے۔ اسلامی ثقافت اور اصول حرکت۔ اقبال فرماتے ہیں، اسلامی ثقافت کا اصول حرکت ہی مسلمانوں کی ترقی کی اصل کنجی ہے۔ آسان الفاظ میں اقبال سمجھاتے ہیں کہ اسلام میں اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے تاکہ مسلمان ہر دور کے مسائل کا حل نکال سکیں۔ اگر ہم اجتہاد ترک کر دیں تو ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ اسلامی ثقافت میں قانون کی تشکیل نو۔ اقبال فرماتے ہیں، اگر اسلامی قانون کو جدید زمانے کے مطابق ڈھالا نہ گیا تو مسلمان پیچھے رہ جائیں گے۔ آسان الفاظ میں اقبال بتاتے ہیں کہ اسلامی قوانین کو ہر دور کے تقاضوں کے مطابق نئے اجتہاد کے ذریعے اپنانا ہوگا تاکہ اسلام ہمیشہ ایک متحرک اور جدید دین رہے۔ کیا مذہب ممکن ہے؟ اقبال فرماتے ہیں، مذہب صرف رسم و رواج کا نام نہیں بلکہ یہ ایک زندہ تجربہ ہے جو انسانی زندگی کو بامقصد بناتا ہے۔ آسان الفاظ میں اقبال کہتے ہیں کہ مذہب صرف عبادات تک محدود نہیں بلکہ یہ انسان کو سوچنے، سمجھنے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا درس دیتا ہے۔